بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ذکر الہی کے فضائل، اللہ رب العزت کو یاد کرنا۔ ویسے تو قرآن میں بھی بڑا کچھ ذکر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے 21 پارہ میں فرمایا، سورہ احزاب۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں سورہ احزاب میں فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت کثرت سے ذکر کرو۔ ذکر بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے، دل میں بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، اور رواں رواں بھی کر سکتا ہے، جسم کا ہر حصہ۔ اب آدمی زبان سے ذکر کرتا رہتا ہے، لطائف پہ ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ایسے اعضاء دیے ہیں خفیہ، یعنی وہ لطائف ہیں، ان کو لطیفہ کہتے ہیں۔ لطیف چیز کہتے ہی چھپی ہوئی چیز، باریک چیز کو۔ یوں اگر آپ جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے یوں بھی کہیں، جیسے انسان کے اندر سامنے طور پہ کان ہیں، کیا ہیں؟ سننے کے لیے کان ہے، بولنے کے لیے منہ ہے ظاہری طور پہ۔ اب دل بھی چھپی ہوئی چیز ہے، دل میں اندر خیالات آتے ہیں، دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سماتے نہیں ہیں کہیں پہ، یعنی اللہ کی جو محبت ہے وہ دل میں آ جاتی ہے۔ مومن کے دل میں اللہ آ جاتے ہیں، اس کا مطلب حقیقی معنی نہیں، مجازی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے مکان وغیرہ سے، زمان مکان بالا تر ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، عقیدہ بھی سمجھنا۔ تو ذکر الہی ایسا چڑھ گیا ذکر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احادیث سے ذکر کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور ان پر سکونت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ مسلم کتاب الذکر والدعاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ مسند احمد صفحہ نمبر 246 جلد نمبر 2۔ حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر الہی کے بہت سے فوائد اپنی کتاب ذکر الہی میں تحریر فرمائے ہیں، جنہیں انتہائی اختصار، یعنی مختصر طور پہ اختصار کے ساتھ قارئین کرام کی نظر کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، ذکر الہی سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، ذکر الہی غموں اور پریشانیوں کا علاج ہے، ذکر الہی سے دل میں مسرت، خوشی پیدا ہوتی ہے، ذکر الہی سے بدن کو تقویت ملتی ہے، ذکر الہی سے انابت یعنی رجوع الی اللہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ اور رجوع پیدا ہوتا ہے، ذکر الہی سے تقرب الہی حاصل ہوتا ہے، ذکر الہی سے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ذکر الہی سے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ساتھ ہیبت اور عظمت اور توقیر اور جلال کا سکہ بیٹھتا ہے، ذکر الہی سے اللہ عز و جل آسمانوں میں ذاکر کا تذکرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ ذکر میرا اس سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو، ذکر میرا اس سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو۔ بعض بزرگ یہ بھی کہتے ہیں، اللہ اللہ ہم کرتے ہیں تو بندے کا نام لے کے اللہ بھی اس بندے کا نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربان ذات ہیں، ٹھیک، ہر بندے کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے نا۔ ذکر الہی سے دل کو زندگی اور تازگی نصیب ہوتی ہے، ذکر الہی سے دل کا رنگ اتر جاتا ہے، ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ کا جن کلمات سے ذکر کرتا ہے وہی اذکار مصائب و آلام اور تکلیف کے وقت اس کا ذکر کرنے لگتے ہیں، ذکر الہی سے اللہ تنگ دستیاں دور فرما دیتا ہے۔ کسی ایک کو بڑھا۔ ذکر الہی سے دل کو قرار اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، ذکر الہی سے انسان لغویات سے محفوظ رہتا ہے، ذکر الہی کی مجالس فرشتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، ذکر الہی سے ذاکر کون سا ذاکر؟ وہ والا، یا ذکر کرنے والا ذاکر، سمجھ آئیے، نیک اور سعید ہو جاتا ہے، ذکر الہی کی وجہ سے انسان قیامت کے دن حسرت سے معمون رہے گا۔ ذاکر کو ذکر الہی کی برکت سے وہ نعمتیں مل جاتی ہیں جو مانگ کر لینے سے بھی نہیں ملتی۔ ذکر الہی تمام تر عبادات سے آسان اور افضل ہے،
ذکر الہی سے جنت میں درخت لگتے ہیں. کیا؟ سبحان اللہ بولو. کیا ہوا؟ درخت لگا کہ نہیں؟ نظر آ رہا؟ یقین ہے، یقیناً سچ بات ہے. وہاں پہ درخت لگ گیا ہے جس کے نیچے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 500 سال یا 100 سال عربی نسل کا گھوڑا بھاگتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا درخت کا. اب درخت ختم نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر وہ جگہ بھی اس کو دے دیں گے نا، اتنی بڑی. اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے ہیں، ختم ہونے والا بس. ٹھیک ہے، درخت لگتے ہیں. ذکر الہی سے دنیا بھی نور ہے، قبر نور، دنیا میں بھی نور، قبر میں بھی نور، آخرت میں بھی نور حاصل ہوگا. ذکر الہی سے دل بیدار رہتا ہے. ذکر الہی سے قرب خداوندی اور معیشت الہی کا ذریعہ ہے. معیشت کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، معیت الہی ہونا چاہیے. معیت الہی کا ذریعہ ہے، اللہ کی معیت. ذکر الہی صدقہ و جہاد سے افضل ہے. یعنی ہر موقع کے وقت، کسی موقع وقت یہ چیز افضل ہوتی ہے، کسی موقع کے وقت کسی کے لیے صحابی کو یہ فرماتے ہیں جہاد افضل ہے، کسی کے لیے ماں باپ کی خدمت افضل ہے، کسی کے لیے ذکر افضل ہے. تو ذکر ہر حال میں بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، ان سب اعمال میں، جہاد ہو، حج ہو، عمرہ ہو. ذکر رأس و شکر ہے. ذکر الہی سے دل کی قساوت نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ذکر الہی دل کی دوا اور قلب کی شفا ہے. ذکر الہی محبت الہی کا حصول ہے. ذکر الہی ہر قسم کے شکر سے اعلیٰ ترین شکر ہے جو مزید نعمت کا باعث ہے. اللہ رب زیادہ سے زیادہ ذکر شکر کی توفیق نصیب فرمائے.